ہم نے ان کو سواری دی خشکی میں، کوئی اونٹ پر چل رہا ہے، کوئی بائک پر چل رہا ہے، کوئی فور ویلر پر چل رہا ہے، کوئی فارچونر پر چل رہا ہے، کوئی بی ایم ڈبلو پر چل رہا ہے، مرسڈیز پر چل رہا ہے، یہ سب خشکی والے الفاظ میں آ جاتے ہیں. ہم نے ان کو خشکی میں سواری دی، والبحر، اور ہم نے انہیں دسائے. اس بات کا یقین نہیں ہے کیا؟ اگر یقین ہے تو سمجھ لو، جو اللہ پہلی بار آپ کو تکلیف میں ڈال سکتا ہے وہ اللہ آج بھی ہے، اور آج دوبارہ بھی تکلیف میں ڈال سکتا ہے. اور
ہم نے ان کو سواری دی خشکی میں، کوئی اونٹ پر چل رہا ہے، کوئی بائک پر چل رہا ہے، کوئی فور ویلر پر چل رہا ہے، کوئی فارچونر پر چل رہا ہے، کوئی بی ایم ڈبلو پر چل رہا ہے، مرسڈیز پر چل رہا ہے. یہ سب خشکی والے الفاظ میں آ جاتے ہیں. ہم نے ان کو خشکی میں سواری دی والبحر، اور ہم نے انہیں دسایا. اس بات کا یقین نہیں ہے کیا؟ اگر یقین ہے تو سمجھ لو، جو اللہ پہلی بار آپ کو تکلیف میں ڈال سکتا ہے وہ اللہ آج بھی ہے، اور آج دوبارہ بھی تکلیف میں ڈال سکتا ہے. اور دوسری تکلیف پہلی سے بھاری ہوگی، دوسری تکلیف پہلی سے بھاری ہوگی. اور اس وقت کہو گے کہ صاحب میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کر لیا. پتہ نہیں، آپ کو پتہ تھا، پتہ ہونے کے باوجود آپ نے اللہ کی نافرمانی کی. خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں، فجر میں بھی آ رہے ہیں تو اشراق میں بھی آ رہے ہیں. کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے حالات سے نکل جاؤں. ارے سب سے بڑی بات، سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے، حالات دنیا بھی آئے، اللہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلا لیا. اس سے بڑا احسان نہیں ہوگا، اس سے بڑا احسان نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت مل گئی آپ کو، آنکھیں کھل گئیں. اور پھر بھی اللہ کا کرم دیکھیے، ان سجدوں میں جو کہ بہت کوتاہ ہیں ہمارے سجدے، اس کے باوجود جو بگڑے ہوئے کام ہیں اللہ ان فرائض کی برکت سے وہ بگڑے کام بھی سلجھا دیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اگر ایک دفعہ بلا ٹل گئی ہے تو مطمئن مت ہو، اگر نافرمانی کرو گے دوبارہ تمہارے اوپر پتھروں کی برسات کروں گا. یہ ابھی زلزلہ آیا، ابھی ترکی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کے امریکہ نے حملہ کروایا ہے. میں یہ کہتا ہوں جان بوجھ کر کے ہو یا انجانے میں ہو، سب کی پلاننگ کرنے والا اللہ ہے. کب تم ایک دوسرے سے لڑو گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے، یہ سب پلاننگ اللہ کی ہے. آپ سمجھو یا نہ سمجھو، حالات آنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شراب عام ہو جائے گی، ناچ گانا اور بجانا عام ہو جائے گا، زناکاری عام ہو جائے گی، اور بہت ساری علامتیں ہیں، ان میں سے مین میں نے آپ کو گنا دی. ناچ گانا ہے، شراب ہے اور زناکاری ہے. یہ تین گناہ ایسے ہیں. اما عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے، ان تین گناہوں کی وجہ سے زمین کو اللہ پھٹنے کا حکم دیتا ہے. پھٹنے کا حکم دیتا ہے. زمینیں پھٹیں گی، قوم جائے گی اندر. اللہ نے قارون کو بھی دھسایا تھا، اس کے پاس بھی مال بہت تھا، اس نے بھی مال کا مس یوز کیا، عقل کا مس یوز کیا، اللہ نے اسے بھی نہیں چھوڑا. عاد و سمود کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا. اللہ فرماتا ہے زمین نہیں پھٹیں گی تو اوپر سے ہوائیں پتھروں کی آئیں گی، پتھروں کی ہوائیں چلیں گی. اور اوپر کا تو برف بھی میسائل کا کام کرتا ہے، اور اگر اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی تو انسان کا کیا ہوگا. اور ایسا ہوا ہے ماضی میں. اللہ فرماتا ہے مطمئن مت ہو، ہر وقت مجھ سے ڈرتے رہو. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور جب میں عذاب بھیجوں گا تو تمہارے لیے کوئی نگہبان نہیں پاؤ گے. تم کوئی نگہبان نہیں ہوگا. میرے عذاب سے بچانے کی طاقت صرف مجھ میں ہے، میرے علاوہ میرے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور عذاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہنم کا ایک گڑھا کھدے گا اور اس کے اندر آگ لگے گی اور اس کے اندر ڈالا جائے گا. عذاب کی یہی تو شکلیں ہیں. انسان کا دشمن بنا بیٹھا ہے، دشمن بنا بیٹھا ہے. اور پھر زلزلے بھی آ رہے ہیں اور خطرناک ایسے مان لیجئے کہ ہوائیں بھی چل رہی ہیں، طوفان بھی آئے ہیں. پیچھے طوفان آیا، سیلاب، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے وہاں سیلاب آ رہے ہیں. یہ سب نشانیاں کس بات کی ہیں؟ کہ اللہ ناراض ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اللہ نے اب واضح الفاظ میں کہا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ تمہارے اوپر ان حالات کو دوبارہ لے آئے؟ قوم مسلم فخر کرتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اللہ نے ایسا مسلمانوں کا سکہ چمکایا کہ فلسطین، یعنی آپ ایسے مان لیجئے کہ لاکھوں مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت. اور پھر آپ عماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں کے دور کو دیکھیں. اور ہر دور کے اندر مسلمانوں کا ایک نام رہا، ہندوستان میں بھی اسلام کا نام رہا. لیکن اب جب عیاشیوں میں ہمارے نواب پڑ گئے، ہم عیاشیوں میں پڑ گئے، تو اس وقت ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ نعمت ہم سے کبھی جائے گی نہیں. آج کیا ہو گیا؟ مغلوں کا صرف مغل ہی رہ گئے.
مرزا مغل بیگ ہی بن کر کے رہ گئے. اب کچھ نہیں ہے، نہ مرزا میں کچھ رہا، نہ مغل میں کچھ رہا، نہ بیگ میں کچھ رہا، سب خالی ہیں. جب طاقتیں تھیں تو بیگ نے بھی کام نہیں کیا، مغل نے بھی کام نہیں کیا، سید نے بھی کام نہیں کیا، کسی نے کام نہیں کیا. امت کو کہاں لا کر کے چھوڑ دیا، کس موڑ پر لا کر کے چھوڑ دیا. آج ہم انفرادیت کے ایسے شکار ہو گئے ہیں کہ ہم صرف خود میں مگن ہیں، اس کے علاوہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ایک دن ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری قوم کا کیا ہونے والا ہے، کوئی فکر نہیں ہے. صرف ہوشوں کی طرح، جانوروں کی طرح ہم زندگی جی رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو اللہ ایک مرتبہ نعمت دے سکتا ہے اور نعمت کے بعد عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے تو سنو وہ دوبارہ بھی تمہیں عذاب میں ڈال سکتا ہے. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، تو وہ لے آئے گا تمہارے اوپر ہوا کا ایک سخت جھونکا. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پھر وہ تم کو غرق کر دے گا تمہاری نافرمانی کی وجہ سے. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. اللہ نے ایک مستحکم ایک چیز بیان کی. دیکھو جب تم لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا نا، کان کھول کر کے بات سن لو، لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، تو تم ہمارے خلاف کوئی بھی باس پرس کرنے والا نہیں پاؤ گے. ہمارے ٹکر پر کوئی آنے والا کہ اللہ کے عذاب سے بچا لے یا اللہ سے لڑائی کر لے، کوئی ہے دنیا میں؟ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ہمارے مقابلے میں ہمارے خلاف تم کسی باس پرس کرنے والے کو نہیں لا سکتے ہو. اب اللہ نے پھر اپنے انعام کو گنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو بنی آدم کو عزت دی تھی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، عزت کیسے دی؟ دیکھیے بنی آدم یعنی آدم کی اولاد میں اور آپ ہیں، مرد اور عورت بھی ہیں اس کے اندر. عقل، شعور جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ کسی شیر میں ملے گا، کسی باغ میں ملے گا. طاقت ضرور ان کے پاس ہے لیکن جو شعور میرے اور آپ کے پاس وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور ایسا ہے ہر شیر کو، ہر چیتے کو ہم اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، کوئی شیر ہمیں اپنے قابو میں نہیں کر سکتا. کھا لے گا لیکن اپنے کوئی آئیڈیالوجی پر ہمیں وہ چلا نہیں سکتا ہے. اور ایسے ہی جو نقشہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو رنگ روپ ہمیں دیا ہے، جو بولنے کا اسٹائل اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے دنیا میں، آپ غور کیجئے کسی مخلوق کو دیا ہے ایسا؟ نہیں دیا. جو سکس سینس کہہ لیجئے یا حواس خمسہ ظاہرہ جو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کون سی چیز گرم ہے، کون سی چیز ٹھنڈی ہے، کون سی چیز اچھی سننے میں ہے، کون سی بری سننے میں ہے، یہ طاقت جو ہے اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمائی ہے. آخرت کی فکر کرنے کی سوچ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھو ہم نے تو تمہیں عزت دی. اچھا اس سے بھی بڑی عزت فرشتوں کو حکم ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ کسے سجدہ کرو؟ آدم کو سجدہ کرو. تو حضرت آدم مسجود الملائکہ ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ ملائکہ افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ ہم یہ کہیں گے آدم علیہ السلام تو سارے جتنے بھی فرشتے ہیں سب سے افضل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو حکم ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو ایسے ہی ایک فرشتوں کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، ایک بحث ہے یہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کے آگے اللہ نے کسے جھکا دیا؟ فرشتوں کو جھکا دیا. اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو عزت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، اور ہم نے ان کو سواری دی خشکی میں. کوئی اونٹ پر چل رہا ہے، کوئی بائک پر چل رہا ہے، کوئی فور ویلر پر چل رہا ہے، کوئی فورچونر پر چل رہا ہے، کوئی بی ایم ڈبلو پر چل رہا ہے، مرسڈیز پر چل رہا ہے. یہ سب خشکی والے الفاظ میں آ جاتے ہیں. ہم نے ان کو خشکی میں سواری دی. والبحر، اور ہم نے انہیں دریا میں سواری دی، یعنی کروز میں چل رہا ہے بیٹھ کر کے. ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو پاکیزہ اور صاف ستھری روزی عطا فرمائی. اب دیکھ لیجئے صاحب، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک ہم دلالی نہیں کریں گے، یا دلالی کا مطلب یہ ہے کہ غلط طریقے سے جو دلالی ہوتی ہے، دلالی جب تک نہیں کریں گے، جب تک ہم سود بیاض نہیں کریں گے تب تک ہمیں روزی روٹی نہیں ملے گی، یا جب تک دھوکہ نہیں دیں گے کسی کو جب تک روزی روٹی نہیں چلے گی. اللہ فرماتا ہے اصل تو ہم نے آپ کے لیے پاکیزہ رزق کا انتظام کیا ہے. اصل یہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے. تو بارش، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے دیکھو رزق جو ہے نا
عبادتوں کی بنیاد پر آپ یہ سمجھ لیجئے، عبادت اور ریاضت کی بنیاد پر رزق میں برکت تو آئے گی، لیکن جو رزق آپ لے کر کے آئے ہیں، چاہے آپ رب کے سامنے سجدہ کریں یا نہ کریں، جو اس نے متعین کر دیا ہے وہ پورا کر کے ہی آپ دنیا سے جائیں گے، اس سے پہلے نہیں جائیں گے۔ تو جب جو چیز متعین ہے آپ کے جسم تک پہنچنی ہی ہے، اب اسے حرام کر کے فائدہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ روزی کو برسات کی طرح برساتا ہے، برسات کا پانی فی نفسی ہی پاک ہے، اکٹھا کر لیجئے پی لیجئے بالکل پاک ہے، آپ اس سے نہا لیجئے بالکل پاک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی برتن ہی گندا لے لے، بالٹی نجاست والی اٹھا لے، اس میں ناپاکی لگی ہوئی، اب اس کے اندر پانی اگر برسات والا پانی جمع ہو جائے تو اب نہ اسے پی سکتا ہے نہ اس سے غسل جائز ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی کا قصور نہیں ہے، کس کا قصور ہے؟ برتن کا قصور ہے اور بالٹی کا قصور ہے۔ روزی مل رہی ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے پہلے تو پاکیزہ روزی کا انتظام تمہارے لیے کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ سورسز کیسے آپ استعمال کرتے ہو۔ حرام سورسز ہوں گے تو پاکیزہ کو تم حرام بنا لو گے، اور اگر تھوڑا صبر سے کام لو گے تو پاکیزہ برتن میں پاکیزہ روزی اتارنے کا ذمہ داری اللہ کی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے فضیلت دی ہے ان بہت ساری مخلوقات پر، انسان کو ہم نے فضیلت دی ہے، ان کو فضیلت دی ہے ان بہت ساری مخلوقات پر جن کو ہم نے پیدا کیا ہے بڑائی دے کر کے۔ یعنی فضیلت کیوں فضیلت نہ ہوگی؟ ہر ایک شخص کو فضیلت ہے ہم میں سے، یعنی انسانوں میں سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو عطا کیا ہے وہ غیر انسان کو عطا نہیں کیا۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے دیکھو ہم نے تو تمہیں اتنا اچھا بنایا، تمہاری روزی کا انتظام بھی کیا، تمہارے لیے سواری کا انتظام بھی کیا، اب جب نمبر آتا ہے عبادت کا تو تم ہماری عبادت سے بھاگتے ہو، یہ تو کوئی انصاف نہیں، یہ تو کوئی انصاف نہیں۔ تم کہتے ہو کہ صاحب مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، مجھے کام بہت ہے، میں تھکا ہارا آتا ہوں، یہ کوئی انصاف ہے؟ روزی ہم نے دی اور ہم ہی سے منہ موڑ لیا، بستر ہم نے دیا، ہم ہی سے منہ موڑ لیا، ہم ہی نے اولاد دی، اس اولاد کی خاطر ہم ہی سے آپ نے روگردانی کی، یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر وقت سجدے میں ہوتے، لیکن اللہ کے کرم کی بات ہے صرف 5 وقت اللہ بلاتا ہے، وہ بھی ہم کرنے کو تیار نہیں۔ روزی دینے کا وعدہ اللہ نے کر لیا، صرف صحیح سورس لگانے کی ذمہ داری ہمیں دے دی، ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ابھی 5 منٹ اور ہے نا، ایک دو آیت کا ترجمہ اور ہو جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک مسئلہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جس دن ہر ایک فرقہ اپنے سردار کے ساتھ پکارا جائے گا، یعنی جس دن ہم بلائیں گے ہر ایک فرقے کو اس کے امام اور سردار کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس وہ شخص جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہ، تو وہ پڑھیں گے اپنے نامہ اعمال کو، ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو دوستی ذرا سنبھال کر کے کرنا، جتنے بھی دوستوں سب بلائے جاؤ گے آخرت میں۔ کوئی ایسے صاحب سے لگا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں میاں ہمارے کہ نماز ہی مت پڑھو۔ میں نے شاید پہلے بتایا تھا ہمارے رامپور کے برابر میں ایک سیگن کھیڑا نام سے ایک جگہ ہے، وہاں ایک ایسے اپنے آپ کو بزرگ کہنے والے ہیں، وہ اپنے سارے مریدوں سے یہ بات کہہ دیتے ہیں، بولے نماز مت پڑھو، وہ بخشوانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اور تیسری شاید پیڑھی اس کی چل رہی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ اس کے یہاں عرس میں جاتا ہے، مرتد ہے وہ، اس کے ارتداد میں آپ کو کیا شک ہے؟
اللہ فرماتا ہے دیکھو دوستی سنبھال کر کے کرنا، یہ مت کہہ دینا کہ صاحب ان سے بھی میرے تعلق تھے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ فرمائے گا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم نے تو تمہیں قرآن میں یہ بات کہہ دیا تھا کہ ہم پکاریں گے ہر ایک فرقے کو اس کے سردار کے ساتھ، تم ان کے ساتھ بھی رہا کرتے تھے، آ جاؤ تمہیں بھی ناپ لیا جائے گا۔ کڑوا، سخت، ہلکا، یہ بولنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ حق بات کہاں ہے، قرآن سے متعلق باتیں کہاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں راس نہیں آتی اللہ والوں کی یا کسی عالم کی دوستی، کسی کو راس نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام کام پر ٹوکے گا، ہمیں برا لگے گا، دوستی ختم۔ اور حقیقت بات یہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم پکاریں گے ہر ایک فرقے کو اپنے امام کے ساتھ۔ ابھی اس میں کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے پنڈتوں سے دوستی رکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے رواداری کہ بھئی آپ آ گئے، پڑوس میں رہ رہے ہیں، کوئی ان کو ضرورت پڑی ہم نے دے دی، ہم کو ضرورت پڑی، یہ بھی رسول اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ بھئی ہم ان کی پوجا میں بھی شریک ہو رہے ہیں، ہم ان کے کنیا دان میں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ذرا سوچ سمجھ کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کنیا دان والوں کے ساتھ ہی اٹھانے لگا اور تمہاری پوچھ تاچھ انہی کے ساتھ ہو گئی، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اللہ تبارک و تعالی دوستی کرنے سے پہلے ہمیں چھان بین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔